اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے سارے لوگوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندروں میں بدلنے کے بعد کتنے عرصے تک رہے اور ان کی موت کتنی دردناک تھی۔ جب یہ لوگ بندروں میں بدل گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے کیا کہتے تھے، اور آج کل کے بندر کیا اسی قوم میں سے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندروں میں بدلنے کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام ایلا تھا، جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ ان کی آبادی تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف گھنے سبز باغات تھے، ہر جگہ ہریالی ماحول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ برکت دی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت نازل کی تھی کہ سمندر کے کنارے بہت سارے مچھلیاں تھیں۔ یہ لوگ مچھلیوں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی گئی کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا بند کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ہدایت دی کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہے۔ پھر اسی دن اسی قوم کا زوال شروع ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت دی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہے۔ لوگ بہت فکر مند ہو گئے۔ پوری قوم نے بیٹھ جانا بہتر سمجھا، کیونکہ ہفتے کا دن وہی تھا جب مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور وہ خود بخود کنارے پر آ جاتی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم پکڑی جاتی، جو کافی نہیں ہوتی تھی ان کے لیے۔ یہ قوم مچھلی پکڑنے کی تلاش میں پریشان تھی، اس لیے اللہ کے اس حکم کو سن کر قوم گھبرا گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے ان سے کہا کہ سمندر کے نالے نکال لیے جائیں اور خشک جگہوں پر بڑے تالاب بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالوں میں سے گزر کر ان بڑے تالابوں میں داخل ہو جائیں گی، اور پھر ان نالوں کے منہ بند کر دیے جائیں۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو اشتعال دلایا کہ اس طرح ہم ہفتے کے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے، اور وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چال بہت پسند آئی اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹے نالے نکالے اور بڑے تالابوں میں لگا دیے، جن کے ذریعے مچھلیاں بے شمار ان تالابوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدقسمت لوگ شیطانی چال کو بہت پسند کرنے لگے، مگر اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر تالابوں میں پھنس جائیں گی تو پھر مچھلیاں پکڑی جائیں گی۔ چنانچہ یہ شکار بھی اتوار کے دن مقرر کیا گیا، جس اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شکار کے اس برے طریقے کو منع کیا، وہ ناراض تھے اور شکار سے بچتے تھے، اور کچھ لوگ چپ تھے، دل سے جانتے تھے کہ یہ کام برا ہے لیکن خود شکار نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ ان لوگوں سے کہتے تھے جو منع کرتے ہیں کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے والا ہے، اور وہ جلد ہی اپنا دردناک عذاب ان پر نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نافرمان اور سرکشی کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اور انہوں نے شیطان کی چال کو قبول کیا اور اتوار کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، انہیں کھاتے اور بیچتے تھے۔ عزیز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 12,000 نافرمان لوگ تھے، جو کہ پابندی کے باوجود اتوار کو بھی یہ لوگ ان تالابوں میں شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا خوف دلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف دلایا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور کھلے شرع عام شروع کر دیا۔ اس لیے جن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ چیز غلط ہے، انہوں نے خود اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان دیوار بنا دی۔ ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار بند نہیں کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی بار بار سمجھائی،
مگر ان لوگوں نے اپنی نافرمانی بند نہیں کی۔ اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آ گئے اور شکار کرنے والوں کو لعنت بھیج دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن کوئی گناہ گار اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ اپنی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے وہ نافرمان لوگ دیکھے تو سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک سزا نازل کی اور انسانوں کو بندر بنا دیا گیا۔ جب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھولا اور ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان گئے اور ان کپڑوں کو سونگھنے لگے۔ ان کے دانت کی آواز نکل رہی تھی لیکن وہ بول نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ 12,000 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو کہ تم میں سے جو ہفتے کے دن سرکشی کرتے تھے ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور وہ اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے۔ کیا آج جو بندر پائے جاتے ہیں کیا وہ اسی نسل کے ہیں؟ روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کسی نے ان سے پوچھا کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے یا ان کے چہرے کو مچاب بنا دیتا ہے، یہ سزا ان لوگوں پر نازل ہوئی جن پر یہ سزا مقرر ہوئی تھی، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں میں سے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب فنا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانی کو وجود کی فہرست سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔